بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعہ کو سوال و جواب کی جو ریکارڈنگ ہوئی تھی مسجد عثمان رضی اللہ عنہ میلوڈی میں، اس میں ایک حوالے میں اس وقت تردد تو پیدا ہوا لیکن بات کہہ دی تھی، اور وہ اصل قصہ حضرت اسید رضی اللہ عنہ کا ہے کہ حضرت اسید رضی اللہ عنہ کی حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے نام سے مغالطہ ہو گیا تھا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ کسی صاحب نے یہ دریافت فرمایا تھا کہ فتح مکہ کے حالات اس تک کے علماء سے سنے ہیں، اور اس کے بعد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز کیا تھی۔ تو غزوہ حنین کا ذکر ہوا تھا، تبوک تھا، طائف کا محاصرہ تھا، اور فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہ جس لڑکے کو مقرر فرمایا تھا ان کی عمر کوئی 16 سے 20 سال تک کی روایات ہیں، اور بعض رات کا خیال یہ ہے کہ 20 سے کچھ زیادہ تھے، اور ان کا نام تھا عتاب ابن اسید۔ اسید ان کے والد تھے۔ مغالطہ یہ ہوا کہ حضرت اسید رضی اللہ عنہ جو خزرجی اور مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے ان سے مکس اپ ہو گیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اسید رضی اللہ عنہ جو تھے وہ وہاں کے تھے، اور ایک اسید بن حضیر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ وقرا ابن حضیر، اور یہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کا قرآن پاک سننے کے لیے اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے تھے، اور وہ فرشتے نظر آ رہے تھے نور اور روشنی کی صورت میں۔ تو انہوں نے پہلے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں تھا، تو ان کا جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ گھوڑا اس چیز کو پہچان گیا، اللہ کے فرشتے جو نازل ہو رہے ہیں، ان کا بیٹا بھی سویا ہوا تھا پاس ہی تہجد کے وقت، تو انہیں ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا اپنا پاؤں میرے بیٹے پہ نہ رکھتے، تو انہوں نے قرات ترک کر دی۔ تو صبح مختصراً یہ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ ابن حضیر، کاش حضیر کے بیٹے تم پڑھتے رہتے، اور اللہ کے اتنے فرشتے آ جاتے کہ مدینہ منورہ میں بچے بھی جان جاتے کہ فرشتہ کیا۔ تو وہ اور تھے، یہ اور ہیں، عتاب ابن اسید ان کا نام تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ کا گورنر انہیں بنایا تھا، اور حالانکہ یہ اس دن مسلمان ہوئے ہیں جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین تشریف لے گئے تھے غزوہ کے لیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مدینہ مکہ مکرمہ متعین فرما دیا تھا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور جو بھی شریعت کے متعلق سوال و جواب ہیں وہ آپ ان کو فتویٰ دیتے رہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بہت علم اللہ نے دیا، اتنا علم دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں میری امت کے علماء معاذ کے پیچھے چلیں گے، اور امت کے علماء جنہیں خدا نے علم دیا اس کے باوجود معاذ میں جب اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے ان کے پیچھے چلنے والے لوگ، تو پھر بھی فرمایا کہ اگر تم پتھر پھینکو تو جتنا دور وہ جا سکتا ہے اس سے زیادہ معاذ اور علماء کے درمیان فاصلہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے علم بہت دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا انہیں مکہ مکرمہ میں مفتی مقرر کر دیا تھا، اور اہل مکہ کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا رہا، اور وَلَوْ عَالَمُ لَهُمْ خَيْرًا مِّنْكَ، اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا خدا کی طرف سے کہ تم سے زیادہ کوئی اچھا آدمی مکہ مکرمہ میں ہے، میں اسے مقرر کر دیتا، لیکن سب سے اچھے تم۔ حالانکہ دیکھا جائے تو 18-20 برس کی عمر کیا ہے، اور اسی دن مسلمان اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ یہ اہل مکہ جو ہیں نا، یہ خدا کا کنبہ ہے۔ سمجھایا تھا کہ عطاب اس کو سمجھو کہ یہ خدا کے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور پھر 8 ہجری میں جو حج ہوا ہے، اس میں 8 ہجری میں ہی تو رمضان میں فتح ہوا ہے مکہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تھے۔ یہ ان صاحب کے سوال کا جواب ہے جنہوں نے جمعہ کو پوچھا تھا، اگر وہ اسے سن پائیں تو 8 ہجری میں رمضان میں آپ نے فتح کیا تھا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف بری ہو گئی تھی، اور پھر 9 ہجری 8 ہجری ہی کا جو حج آیا ہے، یعنی رمضان شوال ذیقعدہ 2-2.5 مہینے کے بعد جو حج آیا ہے، 2.25 مہینے کے بعد، اس کی امارت حضرت عطاب رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ یہ وہ عہدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین فرمایا تھا کہ کوئی نہ کوئی امیر الحج ہونا چاہیے، یعنی جو حج کے مسائل کی تلقین کرے یا لوگوں کو حج کا طریقہ سکھائے۔ تو حج کی امارت حضرت عطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھی 8 ہجری میں۔ پھر 9 ہجری میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور فرمایا تھا کہ لوگوں سے کہنا کہ وہ حج اس سال کر سکتے ہیں سارے، لیکن آئندہ سال سے کوئی مشرک آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا وہ حج میں نہیں آئے گا۔ اور 10 ہجری میں پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حاضری ہوئی خدا کے گھر میں، اور مکہ مکرمہ میں آپ نے قیام فرمایا تھا۔ اور عطاب رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی بہت جلد ہو گیا، یعنی یہ سمجھیے کہ اگر ان کی عمر 20 سال مان لی جائے تو 22-23 سال میں بس انتقال فرما گئے تھے، بہت جوانی میں۔ جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع پہنچی ہے مکہ مکرمہ، لوگ حضرت عطاب رضی اللہ عنہ کو دفن کر کے ابھی ہاتھ جھاڑ رہے تھے، مٹی جھاڑ رہے تھے کہ کسی نے آ کے اطلاع دی کہ مدینہ منورہ میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو بہت تھوڑی عمر انہوں نے پائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی فتح میں انہیں 2 چادریں اپنے پاس سے عنایت فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ انہیں اوڑھ لیں، اور یہ بھی انہیں بتایا تھا کہ وہ اپنے میں اور اپنے غلام میں کوئی فرق نہیں کریں گے۔ تو اگلے دن انہوں نے اہل مکہ کو جمع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف بری کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ 2 چادریں مجھے عنایت فرما کے گئے ہیں، اور یہ بہت اچھی ہیں، یہ میں نے اپنے غلام کو پہنا دی، یہ میرے ساتھ کھڑا ہے، اور میں نے اپنے میں اور اپنے غلام میں کوئی فرق نہیں رکھا، یہ تلقین فرما کے گئے ہیں، اور 2 ہی چادریں میں نے اوڑھ لی ہیں۔ اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ 2 روپے 2 درہم یہ روز یہاں سے لیتے رہنا، مکہ مکرمہ میں جو بھی آمدن ہے، ٹیکس ہے، اور چیزیں ہیں جو بیت المال کی مدات ہوتی ہیں، وہ لمبا موضوع ہے، شریعت نے کون کون سی مدیں مقرر کی ہیں، تو فرمایا 2 درہم بس روز لینے ہیں، اور اس سے گزارا چلانا ہے، اور جو شخص بھی 2 سے زیادہ لے خدا کرے اس کا فاقہ ہی ختم نہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ایک بات کی تھی کہ سرکاری خزانہ جو ہے اس کا استعمال آپ کی مرضی پہ پورے کا پورا نہیں ہے،
بلکہ اصل میں حاکم اللہ ہے اور یہ عوام کا مال ہے، تو فرمایا جو 2 سے زیادہ لے خدا کرے اس کا پیٹ ہی نہ بھرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا عطاب رضی اللہ عنہ سے کہ انگور لگاؤ، اور فرمایا تھا کہ انگور کو، اس کی بیل کو ایسے ہی احتیاط سے بڑھانا جیسے ہم عرب کھجوروں کے درخت لگاتے ہیں، جیسے اس کے لیے احتیاط کی جاتی ہے، دیکھ بھال ہوتی ہے، اسی طرح انگور کے لیے بھی کرنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انگور لگاؤ اور جب یہ خشک ہو جائیں، منقع بن جائے، تو یہ جو بڑے انگور ہوتے ہیں جن میں ایک بیج بھی ہوتا ہے یا 2 بیج ہوتے ہیں، گویا اس کے لگانے کا حکم دیا تھا۔ فرمایا کہ انہیں خشک کر کے پھر منقع بنا لینا اور زکوٰۃ اس منقع سے ادا کرنا۔ منقع اب بھی جب بچوں کو خسرہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو لوگ اس وقت اس کا استعمال کراتے ہیں، اور منقع خشک انگور کو کہتے ہیں، بڑا انگور جو ہوتا ہے، اور اس کا شربت بھی بنتا ہے کہ اسے بھگو دیا جائے، اور رات بھر بھگو کے رکھنے کے بعد صبح اسے مل کے اور چھان کے اس کی بیج اور جو اس میں سے رہ گئی ہیں چیزیں انہیں الگ کر دیا جائے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت استعمال کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کرتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ اس سوال کے جواب میں تو حوالہ وہ غلط ہو گیا۔ اور پھر وہ جو بات تھی کہ گھر کے دروازے نہ بند کرنا، وہ اصل میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مقرر فرما دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی جس کو میں مقرر کر رہا ہوں، اور دن اور رات کبھی بھی اپنے گھر کے دروازے عوام کے لیے بند نہیں کرے گا۔ اور اسی کا اثر تھا کہ سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کی گئی حج کے موقع پہ۔ وہ بڑا اہتمام کرتے تھے اس کا کہ جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں وہ مینا میں حاضر رہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی شکایت ہے تو پوچھا جائے۔ وہاں پہ سعید ابن عامر کے خلاف شکایت ہوئی تھی، لمبا قصہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے شکایت کی تھی کہ آپ نے انہیں کہا تھا کہ ہماری بات عوام کی شکایت سننے کے لیے گھر کا دروازہ بند نہیں رکھیں گے، تو یہ ہمیشہ رات کو اپنے دروازے کو بند کر دیتے ہیں، تو لوگ کدھر جائیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، میرا دن سارا ان کے ساتھ گزرتا ہے اور رات اللہ کے لیے ہے، میں رات کا کوئی حصہ اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کو نہیں دے سکتا، اور دن میں ان کے پاس رہتا ہوں، جو بات بھی گویا کہنی ہے، شکایت ہے، دن کو کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ان سے کہ ذاک الظن، یہ وہ تمہارے متعلق اچھی امید میرے ذہن میں تھی کہ تم بہت اچھے آدمی ہو اور تم میری امیدوں پہ پورے اترے ہو۔ تو یہ جمعے کے بعد جو سوال و جواب تھے، اس میں جو یہ سوال تھا اس کا جواب یہ۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے آپ نے کہ موجودہ دور میں عصری طلباء کی فرائض ہونی چاہیے اور ذمہ داریوں پر روشنی ڈالنے کی درخواست۔ کن چیزوں سے طلباء کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے؟ اصولی بات یہ ہے کہ طالب علم کے پاس وقت ہی کتنا ہوتا ہے جو فضول کاموں میں پڑے، منہ لگ کے پڑھائی کرے، اپنی کام کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور نالائق رہے، اسے 2-3 کام کرنے چاہیے، اس امت سے نکل جانا چاہیے، اور کوشش تو نہ کرے لیکن کوئی صورت اس کے جلد مرنے کی تو مر جانا چاہیے۔ ان جاہلوں نے امت کو ڈبو دیا اور برباد کر دیا۔ وقت ہی کہاں بچتا ہے طالب علمی کے زمانے میں کہ آدمی کسی فضول کام میں پڑے، ملنے کا وقت نہیں ملتا، سر کھجانے کی اور کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملتی۔ جو لوگ صحیح معنی میں علم حاصل کرتے ہیں بہت بڑے لوگ ہیں۔ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی تدفین میں نہیں گئے، تو انہوں نے کہا کیا کرتا؟
میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں نے جنازہ پڑھایا اور دروازے تک آیا تھا اپنی بیٹی کو رخصت کرنے. پھر میں نے بیٹی سے کہا کہ فرصت نہیں اتنی مل رہی، کیا کروں، چیزیں لکھنی ہیں. تو بھائیوں کو بھیج دیا، میں نے کہا تم اپنی بہن کو دفن کراؤ. ایسے لوگ تھے. اسی لیے تو امت عروج پہ بھی گئی، اور جو اس زمانے کا علم تھا اس علم کو انہوں نے بہت اچھی طرح اور گہرائی سے حاصل کیا. تو اس سے یہ سوال پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ طالب علمی کے زمانے میں یا تو اسے کھانے کا پتہ ہونا چاہیے یا مسجد میں نماز کا، بس، اور کیا. تیسرا پھر جوتے پڑھنے چاہیے، اور تو کوئی کام نہیں ہے. یہ پڑھے، نماز اپنی پڑھے، کھانا وقت پہ کھائے، اور بس. یہ جتنی بھی چیزیں برباد کرنے والی ہیں، ان میں 2-3 چیزیں آپ نے سوال فرمایا ہے تو ہمارے زمانے میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں. ایک تو اس موبائل کا استعمال، 24 گھنٹے ہر وقت اس پہ کچھ نہ کچھ دیکھتے رہنا، کچھ نہ کچھ سنتے رہنا. تو سوچنے کی فرصت کب ملے گی؟ پلاننگ کی فرصت کب ملے گی؟ بہت اچھی چیز ہے، بعض اوقات ضروری بھی ہوتی ہے. وکیل ہے، اسے ہمیشہ آن رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ مقدمے لوگوں کی ذمہ داری، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، انہیں بار بار دیکھنا پڑتا ہے کس نے کیا پوچھا ہے، کیا خبر آئی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اپنے اپنے درجے کی. اسٹوڈنٹ لائف میں بہت محدود استعمال کا ہونا چاہیے، اور اپنے اپنے احوال پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ بیماری تو نہیں لگ گئی. دوسری بڑی چیز جس سے بچانے کی ضرورت ہے بچوں کو اور آئندہ نسلوں کو، یہ جتنا میڈیا ہے، اس میڈیا نے یہ زہر پھیلا دیا ہے، اور یہ زہر اب نہیں، یہ پچھلے 50-60 سال سے مسلسل اس زہر کے انجیکشن دیے جا رہے ہیں کہ گویا فرض ہو گیا ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو تمہارے لیے ایک گرل فرینڈ ہونی چاہیے، اور لڑکیوں کے لیے فرض ہو گیا ہے کہ ایک بوائے فرینڈ ہونا چاہیے. پھر عشق اور محبت، پھر اس کے بعد شادی، پھر اگلے دن طلاق، 1 مہینے کے بعد طلاق. سینکڑوں کیسز اس وقت عدالت اور کچہری میں پڑے ہیں جن بچیوں کو 2-2 3-3 ہفتے کے بعد ایسے طلاقیں ہو گئیں، اور کوئی کسر نہیں چھوڑی طلاق دینے والوں. یہ سب میڈیا ہے، عشق اور محبت کے افسانے. اور اب تو اللہ تعالیٰ غارت کرے 2-2 3-3 بچوں کی ماؤں کو عشق سوجا ہے، سبحان اللہ. یہ حال ہے ہمارے معاشرے کو ڈبونے کا، اور ہمارے معاشرے کو، ہماری نسلوں کو برباد کرنے کا. تو اس لیے یہ میسیجز جو ہوتے ہیں اور محبتیں اور یہ چیزیں ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں. لوگوں کے احوال ظاہر ہے کہ جو پوچھتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، اور خاموشی سے سوچتے بھی ہیں اس پہ کہ یہ جا کہاں رہے ہیں آخر. تو اس لیے اس بلا سے جان چھڑانی چاہیے، اور اس میں بڑی مؤثر چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو گھر سے محبت ملنی چاہیے، ٹائم دینا چاہیے، بچوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. شام کو ہمیشہ بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت رات کو گزارنا چاہیے، وگرنہ وہ جو ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے وہ باہر سے پھر پوری ہوتی ہے. بچوں کی تربیت میں یہ جو وقت کا دینا ہے، یہ فقیر کی کشکول ہے. کشکول کے اندر سے کچھ نہیں نکلتا، باہر سے ہی لوگ خیرات ڈالتے ہیں، باہر سے ہی اسے بھرتے ہیں. تو جب پیرنٹس وقت دیں گے، دیگر لوگ وقت دیں گے، تو پھر جا کر کہیں اسے فرصت ہی نہیں ملے گی اتنی. یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں. اور اسی طرح جو بچوں کو سمجھانے کی باتیں ہیں، ان میں سے ایک خرچ کرنا ہے. بار بار اس کی تربیت دینی چاہیے کہ اس پیسے پہ صرف آپ کا حق نہیں ہے. آپ جو ضد کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی خرید دیں، یہ چیز کر دیں، یہ چیز کر دیں، یہ کپڑے خرید دیں، تو باقی بہنیں بھی، باقی بھائی بھی تو ہیں نا. آپ سوچیں کیسے گزارا ہو.
وگرنہ بڑی اولاد بگڑ جاتی ہے، ان کے چاؤ پورے کیے جائیں، پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم کی جائے، احساس کمتری اور برتری پیدا ہو جاتا ہے اس سے۔ اسی طرح جو کرنے کا کام ہے مطالعہ ہے، پڑھانا ہے۔ نصاب کے علاوہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں ان میں ایک تو ورزش بڑی ضروری ہے، نماز کی طرح فرض جاننا چاہیے اسے۔ 2 میل بھاگیں، 1 میل بھاگیں، 5 میل، 10 میل، اس کی باقاعدہ تربیت دینی چاہیے، کیونکہ اس سے جسم پہ تو فرق پڑے گا، تو ڈاکٹرز کا موضوع ہے، دماغ پہ فرق پڑتا ہے، سوچنے کا انداز بدلتا ہے۔ ایک مریل نہ کھانا نہ پینا، کمرے میں گھسے رہنا، اس بچے کی اٹھان اور جو میدان میں جا کر ورزش کرتا ہے اور جو میدان میں جا کر کھیلتا ہے، اس کی اٹھان میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ جری، بہادر، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ان بچوں کی تربیت میں شامل ہے کہ اس کو سکھانا چاہیے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی خواہشات پہ لگام ڈالنی ہے۔ یہ ایسے حقائق ہیں کہ چونکہ معاشرے میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، اور تربیت کرنے والے کی اپنی تربیت ہی نہیں ہوتی، تو بچے کو کیسے سمجھائے گا کہ ایک خواہش ہے، ایک چیز ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو خواہش آپ کے دل میں ابھرے اسے پورا کیا جائے۔ سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ مثلاً پیسہ ہے تو نہیں خرچ کرنا، سوچنا ہے کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔ چیز کی کشش ہاتھ کو جیب کی طرف کیوں جانے دے، یہ سمجھانا چاہیے، ہٹانا چاہیے اس کو، اسے بتانا چاہیے کہ آپ اپنی طبیعت کو اس بات سے ہٹائیں کہ جو چیز پسند آ کیوں خریدیں بھئی، اور بار بار اس چیز کو اپنی طبیعت سے ہٹاؤ، پھر بھی نہیں ہٹتی تو پھر مجھ سے بات کریں کس چیز کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ ضرورت سے زیادہ اخراجات اور ضرورت سے زیادہ رقم، اس کا جمع کرنا بہت سی مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں نا وہ ہماری نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ معاشرے میں ان لوگوں کی ہیں جن لوگوں کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی۔ 10 جوڑے کپڑے بنا رکھے ہیں، بھئی تمہارا 3-4 سے گزارا ہو جائے گا، یا جو ضروری ہیں باقی لوگوں کو دو، غریب لوگوں کو دو۔ سردیاں آ جائیں گی، لوگ کیا پہنیں گے؟ اس لیے سوچ میں وسعت پیدا ہونی چاہیے۔ ہم بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں کہ اس امت میں ڈبو دیا ہے یہ عمروں نے، رمضان میں عمرے ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، 2-2 3-3 لاکھ خرچ کر رہے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ کیوں جاتے ہیں عمرے پہ؟ وجہ محلے میں فاقہ پڑا ہوا ہے، محلے میں بچوں کی تعلیم نہیں ہو رہی، محلے میں عورتیں، بچیاں شادی نہیں ہو رہی، انہیں پڑی ہے عمرہ کرنے کی۔ یہ اتنا برا رجحان چلا ہے، اتنا برا رجحان کہ ہر سال کچھ دوست ہیں سعودی ایئر ویز وغیرہ وغیرہ بعض ایئر لائنز میں، ہر سال ہمیں مستقل فون کہ کسی سے کہہ دیں سیٹ نہیں ملی، کسی ہم کہتے ہیں جا کیوں رہے ہو یار، وجہ اتنے پیسے اپنے بھائی بہن اعزاء ان کو دو، ان پہ خرچ کرو۔ اگر اللہ کا قرب چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، تو یہ 3 لاکھ لے کے شہر میں دیکھو جن لوگوں کے پاس رات کو سونے کے لیے اچھے بستر نہیں ہیں، پنکھے نہیں ہیں، صاف پانی کا بندوبست نہیں ہے۔ النہر الفائق فقہ کی کتاب ہے، فقہا نے کوئی 3 صدیاں پہلے لکھا تھا
کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ نفل حج اور عمرے کی بجائے پیسے کو بچائیں۔ 300 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا۔ ان کا وہ زمانہ گیا جب بہت زیادہ پیسہ ہوتا تھا تو لوگ چلے جاتے تھے حج اور عمرے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر پوچھے کہ تمہارے اپنے بھانجے، بھتیجے، چچا، ماموں، پھوپھی، کوئی نہ کوئی، یہ بیچارے قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کے بچے ہونہار تھے، پڑھ سکتے تھے، مدرسے میں، اسکول میں ٹاپ کر سکتے تھے، پیسہ نہیں تھا، اور تمہیں عمرے کا شوق ہوا تھا، یہ اس کا حساب خدا کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ڈبو دیا ہے اس امت کو جن چیزوں نے، ان میں سے ایک ہے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اربوں روپے۔ ایک سعودی ذمہ دار نے بتایا کہ چند سال سے پاکستان سے زیادہ عمرہ کوئی نہیں کرنے آتا، یہیں سے جاتے ہیں عمرہ کرنے۔ 27ویں کی رات ہے، دعا ہے، یہ سب کیا ہے؟ کبھی ٹھنڈے دل سے غور کریں، یہ سب کیا ہے؟ اربوں روپے اس ملک کے محض جہالت کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں، خاندان اور کنبہ چلا جاتا ہے، اور نہیں سوچتے کہ اس سے ہم اپنے گاؤں میں پانی کا بندوبست کریں، ہم روڈ پکی کرا دیں، اینٹیں لگوا دیں، تو بہت سی چیزیں۔ تو اس لیے بچوں کا پیسے کا خرچ کرنا، اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہے، تربیت ہے۔ اور ایک کام اگر ان بچوں کی تربیت میں ہو سکے تو صحبت صالح، اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت، خدا کے کسی اچھے بندے کی مجلس میں ہفتے میں ایک آدھ بار، 15 دن میں ایک آدھ بار لے جانا چاہیے، تاکہ بچے جو ماڈلز ڈھونڈتے ہیں ذہنی طور پہ، انہیں پتہ چلے انسان کیسے ہوتے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ زندگی کے آداب کیا ہیں، وہ تقدس اور وہ پاکیزگی جو کسی شخصیت میں ہوتی ہے وہ منتقل ہوتی ہے، خیالات منتقل ہوتے ہیں۔ ہم نے غالباً پہلے بھی یہ لتا ہے نا ہندوستان کی، معلوم نہیں اب حیات ہیں، انتقال ہو گیا، لتا منگیشکر کا ایک ہم انٹرویو پڑھ رہے تھے، تو ان سے اس نے دریافت کیا کہ آپ اتنا خوبصورت، اتنا اچھا گاتی ہیں، تو آپ کے استاد جو تھے غلام علی صاحب، آپ ان سے بڑھ نہیں گئیں؟ تو انہوں نے برجستہ ان کا توبہ کرو جی، کہاں قبلہ غلام علی صاحب اور کہاں ہم لوگ۔ تو اس نے کہا آپ کی آواز تو زیادہ خوبصورت ہے۔ ان کا آواز کی بات نہیں، لتا نے کمال کی بات کی۔ اس نے کہا آواز کی اور ان چیزوں کی بات نہیں ہے، وہ میں جانتی ہوں کس کی آواز زیادہ خوبصورت ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ اور غلام علی صاحب جب گایا کرتے تھے نا، تو ان کی گائیکی میں جو اصل جوہر تھا وہ خیال کی پاکیزگی تھی۔ یہ اس خاتون کا انٹرویو ہے جو اس پیشے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کہنے لگی خیالات کی پاکیزگی اصل ہے۔ ہمارے اساتذہ اتنے پاک خیالات کے تھے کہ جب وہ بات کرتے تھے، جب وہ گاتے تھے تو سننے والے پہ اثر ہوتا تھا۔ یعنی یہ کہنا چاہتی تھی کہ زبان سے نکلی ہوئی بات کان تک محدود نہیں رہتی تھی، وہ دل سے نکلتی تھی، پاک خیالات سے سیدھا جا کے اثر کرتی تھی، دل پہ لگتی تھی۔ انہوں نے کہا ہم لوگ اب جو ان کے بعد کی نسل ہے، ہم لوگ اپنے خیالات پاکیزہ نہیں رکھ سکتے، ہمارا خیال پاک نہیں رہتا، اس لیے ہم جتنی مرضی زور لگائیں ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ سب چیزیں صحبت صالح ہے، اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت۔ پھر ایک سوال کیا ہے کہ ظہر کی سنتیں وقت کی قلت کی وجہ سے اگر ایسے کیا جائے کہ فرض سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں اور باقی 2 رکعتیں فرض کے بعد پڑھ لیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ظہر سے پہلے کی، فرائض سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت موقدہ ہیں اور ایک ہی سلام سے انہیں توڑا نہیں جا سکتا۔
انہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، ایک ہی سلام سے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، یہ مسائل اس لیے نہیں ہے کہ آدمی اپنے نفس کو سہارا دے اور کھیل تماشا بنا لے، یہ چیزیں زندگی میں کبھی پیش آتی ہیں اور اس موقع پر کبھی کبھار اس پہ عمل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ان مسائل کو کھیل تماشا بنائے گا تو اللہ جانے اور وہ جانے۔ جو آپ نے ذکر فرمایا نا وقت کی قلت کا، حقیقت میں وقت کی قلت ہو، کام بہت زیادہ ہوں، وقت نہ مل رہا ہو، ٹرین جا رہی ہے، پلین پہ جانا ہے، کچھ ایسے، تو ظہر کی یہ 4 کی بجائے 2 سنت موقدہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو حقیقت میں جانتا ہو کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ خدا تو جانتا ہے نا کہ وقت ہے یا نہیں، اسی وجہ سے فقہا نے وہ مفتی جو بہت زیادہ مصروف اور دن رات علم میں مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے یہاں تک لکھا ہے کہ فتوے کا کام اگر انہیں سنت موقدہ نہ پڑھنے دے، یعنی اتنا ہجوم ہو جائے چیزوں کا، تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ سنت موقدہ چھوڑ دے، لیکن احیاناً کبھی کبھی، یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی روٹین بنا لے۔ ایک اور سوال تحریر فرمایا ہے کہ مغرب میں رہتے ہوئے ساتر مغربی لباس پہننا ضروری ہے۔ یہاں کچھ غیر مقلد سکالرز یہ کہتے ہیں کہ لباس کی سنت یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے مقامی لباس استعمال کیا جائے، اور بقول ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ اس کے قائل ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیشن ریولیوشن لے کر نہیں آئے، بلکہ وہی لباس استعمال فرمایا جو علاقے میں رائج تھا۔ عتبہ اور ابو جہل بھی وہی لباس پہنتے تھے۔ ان کا اصرار ہے کہ شلوار قمیص اور ثوب جو عرب پہنتے ہیں مغربی علاقوں میں پہننا اور اپنے آپ کو ممتاز رکھنا اور بنانا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والے وفود کے علاقے کا اعلیٰ لباس استعمال کیا، وہ یہی تھا، جبکہ آج کل مغربی علاقوں کا اعلیٰ لباس 2 پیس سوٹ ہے۔ بالخصوص مغربی معاشرے میں ایسے کرنا عین سنت ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ گھر سے باہر یہی پہنا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے اس سوال میں کہ مغربی لباس پہننے کو یہ جو ضروری قرار دیا ہے، فرض، یہ کس نے کہا ہے؟ فقہ شریعت جس بھی درجے کا تعین کیا جاتا ہے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز مستحب ہے، یہ سب شرعی اصطلاحات ہیں، اور ہر آدمی کے لیے، حتیٰ کہ بڑے بڑے مفتیوں کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ سنت موقدہ کو مستحب قرار دیں اور مستحب کو سنن موقدہ میں لے جائیں۔ یہ سب چیزیں متعین ہیں اور اصول کی بنیاد پر متعین۔ جس زمانے میں فقہ کی تدوین ہوئی تھی، وہ لوگ اصول قائم کرتے تھے، پھر اس کے بعد نیچے کی جزیات تحریر کرتے تھے، اور اس اصول کو قائم کرنے میں حنفیہ کا یہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے ہر جگہ عقل کو سامنے جتنی عقلی چیزیں حنفی فقہ میں پائی جاتی ہیں، باقی بلا خوف تردید کہتے ہیں تینوں کیا، ہمارے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ فرض کیسے ہو گیا؟ بڑی ذمہ داری کی بات۔ اس طرح کے الفاظ سے بڑے لوگ بچتے تھے، کسی چیز کو حرام کہنا بہت مشکل تھا۔ یہ کہہ دیتے یہ چیز اچھی نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، نہ کرو۔ بہت ہی کوئی ڈرانے دھمکانے کہہ دیتے یہ حرام ہے جو تم کر رہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ لباس کا پہننا فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہاں کہا ہے؟ خلاصہ اس کا یہی ہے نا
کہ آدمی جس جگہ پر رہے اس ملک کا لباس استعمال کرے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے یہ کہاں کہا ہے، حوالہ کیا ہے؟ زاد المعاد ہم نے دیکھی، سیرت پہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، سیاست کے موضوع ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کتاب، ہم نے اس کو بھی سیاست شرعیہ کو بھی دیکھا کہ شاید اس میں ہو۔ پھر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پہ معاشرے کی بحث کی ہے، پھر اعلام الموقعین دیکھی، جہاں جہاں گمان ہوتا تھا کہ شاید حضرت نے یہاں فرمایا، کہیں بھی ہمیں تو کہیں نہیں ملا بھی، عین ممکن ہے جنہوں نے فرمایا اور اصرار کر رہے ہیں ان کی نظر سے گزرا ہو تو مہربانی کر کے وہ حوالہ بھی دے دیتے تو اچھا تھا۔ لباس کے بارے میں شریعت نے اصول مقرر کیے ہیں، مسجد کے بارے میں شریعت نے اصول مقرر کیے ہیں۔ شریعت بہت سی چیزوں کو لوگوں کے زمانے اور حالات کی تبدیلی کے بنا پر چھوڑ دیتی ہے، وہ چپ ہو جاتی ہے۔ مسجد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو، ہمیشہ قبلے کی طرف کرنا۔ مسجد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اگر ممکن ہو تو سردی گرمی کا بندوبست کر دو۔ فقہا تقسیم کرتے تھے کہ صیفی مسجد کون سی ہے، یعنی جہاں پر گرمی، اب بھی ہوتا ہے، آپ جو مسجد جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام کبھی برآمدے میں نماز پڑھاتا ہے، کبھی صحن میں نماز پڑھاتا ہے، کبھی اندر کے ہال پہ نماز پڑھاتا ہے۔ سردی گرمی کی فرق کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ شریعت نے متعین کر دیا کہ مسجد کی زمین وقف ہونی چاہیے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں رہے گی۔ اس طرح کے اصول شریعت نے دیے۔ اب وہ مسجد کس چیز سے بنائی جائے گی، کیسے بنائی جائے گی، تمہارا اپنا کام۔ آپ دیکھتے نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مسجد بنائی تھی، بالکل چھوٹی سی تھی اور محراب بھی نہیں تھا۔ یہ تو 80 ہجری تک مسلمانوں کی مسجدوں میں محراب نہیں ہوا کرتے تھے۔ 80 ہجری کے بعد پھر یہ محراب بننا شروع ہوئے۔ اب اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ یہ ہمارے ہاں کہاں سے محراب کا تصور آیا تھا، پھر اب تک بنتے چلے آ رہے ہیں۔ سیدھی دیوار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھاتے تھے، بس۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اضافہ کیا ہے، اور امیر المومنین کا اضافہ بہت سمجھداری کے ساتھ تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو اپنی خلافت کے پہلے 6 مہینے مسجد نبوی ہی کی تعمیر میں لگائے۔ انہیں اتنا زیادہ اس پروجیکٹ سے تعلق تھا کہ وہ صبح آتے تھے اور مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، حالانکہ وہ امیر المومنین تھے، سارے کام وہیں ہوتے تھے، اور وہ برابر بتاتے تھے کہ یہاں یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور کھانا بھی وہیں آ جاتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے انہیں دیکھا، وہیں زمین پہ لیٹتے تھے، سو جاتے تھے، پھر اٹھ کے کام میں مصروف ہو جاتے تھے۔ انہوں نے بہت وسعت دی تھی مسجد نبوی کو۔ ایک مثال، اسی طرح لباس کا بھی حال ہے۔ شریعت نے لباس کے لیے مثلاً یہ متعین کر دیا کہ ان کے جسم کو چھپانے والا ہو، کوئی بھی ایسا لباس جو جسم کے مخفی اعضاء کو ظاہر کرتا ہو، شریعت نے قطعاً اسے پسند نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی آئی تھی تو انہوں نے اوڑھنی دی، اور وہ گاڑھے کی بنی ہوئی تھی، یعنی کپڑا جو تھا مضبوط اور سطر چھپانے والا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹی اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی کا حکم دیتے تھے۔ یہ چیزیں تھیں، یہ شریعت نے متعین کی ہیں۔ لباس میں یہ بھی قرار دیا ہے کہ وہ غیروں کی مشابہت میں نہ ہو۔ آپ دیکھتے نہیں کہ فقہا نے لکڑی کے جوتے پہننے سے کسی زمانے میں حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اس لیے کہ کھڑاؤں یہ برہمن پہنا کرتے تھے۔ تو مسلمان علماء نے کہا کہ علماء کے عوام لوگوں کے لیے کسی کے لیے بھی یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہندوؤں کی مشابہت اختیار کرے۔
اسی طرح لباس کا رنگ وہ آدمی کا اپنا اختیار ہے، کسی بھی رنگ کا استعمال کر لے۔ شریعت نے اصول متعین کی ہیں، لیکن یہ کہنا اصول کو لانا کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جہاں پہ رہیں وہی لباس استعمال کریں، چاہے وہ بنیادی طور پہ کیسے ہی بیہودہ کیوں نہ ہو، یہ غلط بات ہے۔ مسئلے میں غلطی کی اصل جڑ جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ حدیث سے براہ راست استنباط کرنا، یہ ہے اصل۔ یہ احادیث جن سے آج آپ استنباط کر رہے ہیں اور احکامات کو نکال رہے ہیں، یہ امت میں کسی نے نہیں پڑھی آج سے پہلے، جناب والا ہی کو اتنا علم دیا ہے۔ یہ اصل جڑ ہے خرابی کی، کہ حدیث کی کتابیں پڑھنا اور اس سے جو سمجھ میں آئے وہ اختیار کر لینا۔ اور لطف کی بات یہ بھی ہے کہ آدمی کتنا ماتم کرے، سر پیٹے، کہ براہ راست عربی سے واقفیت بھی نہیں، اردو ترجمے پڑھ کے۔ اب یہ حال ہو گیا۔ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، اس کے ساتھ، اس سوال کے ساتھ ایک کلپ بھی آیا تھا، ابھی ہم نے دیکھا۔ اور بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بہت اچھا ہے، ہندوستان حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، سب چیزیں صحیح ہیں، لیکن حدیث سے براہ راست استنباط مسائل کا کرنا، یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 20 احادیث بخاری شریف میں آئی ہیں، مسلم میں آئی ہیں۔ آدمی اگر انہیں دیکھ کر عمل کرنے لگے کہ یہ تو حدیث میں یہ آیا، یہ تو حدیث میں یہ آیا، تو پھر ہو گئی، پوری ہو گئی۔ ترمذی کی روایت میں نہیں آیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پورا دن مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے، فجر سے لے کے عشاء تک کی ساری نمازیں اپنے گھر میں پڑھی، من غیر سفر، نہ آپ سفر پہ تھے اور نہ اس دن بارش ہو رہی تھی، بظاہر کوئی عذر نہیں تھا۔ ایک شیعہ مجتہد ہیں، انہوں نے ہماری اسی روایت سے استدلال کیا ہے۔ انہوں نے کہا 5 نمازیں رات کو گھر میں ملا کر پڑھ لو سونے سے پہلے، بس ٹھیک ہے۔ وہ بھی تو اسی حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ اور صحیح چیز اس سے جو امت نے دریافت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بات ہوگی، بھئی ہمیں نہیں پتہ، ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اس حدیث پہ عمل کرے، امت میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ کتنی احادیث چاہیے؟ اس لیے امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ جو اس دور میں ہے، وہ یہ کہ کتاب کھولی، حدیث پڑھی اور اس پہ عمل شروع کر دیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث میں آیا کیا ہے۔ یہ حدیث منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہی تھی یہ بات، اس کے بعد وقت آیا اس نے اسے کینسل کر دیا۔ ایک حکم تھا، وقتی طور پہ آیا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ احادیث میں نہیں آیا، ہر کتاب میں کہ لعن اللہ الزائرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورتیں قبرستان جاتی ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پہ، یہ ہر جگہ مل جائے گا۔ ان احادیث پہ عمل کرنا ہے۔ ارے یار، یہ اس زمانے کی احادیث ہیں جب اسلام نیا نیا آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں منع فرما دیا تھا قبرستانوں میں جانے سے، تاکہ اللہ کی توحید جم جائے ان کے دل میں۔ 7 سال کے بعد خیبر کی جب فتح ہوئی ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا رہا ہوں نا کہ قبرستان میں نہ جایا کرو، الآن فزوروہا کنت نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا، اب میں اجازت دیتا ہوں، جایا کرو۔ فإنہا تذکرکم بالآخرہ، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، اپنی قبر یاد آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اجازت دی ہے، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ مردوں اور عورتوں سب کو منع، سب کو کچھ بھی نہیں، تخصیص نہیں کی عورتوں اور مردوں، یہ نہیں کہا کہ صرف مرد جایا کریں عورتیں نہ جایا کریں۔
اب وہ حدیث پڑھتا ہے کہ عورت پہ لعنت آئی ہے، قبرستان تو جانے نہیں دینا۔ اب کون سمجھائے کہ حضرت یہ 7 ہجری سے پہلے کی احادیثیں منسوخ ہو گئیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ احناف میں سے اجازت دی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے عورتوں کا جانے میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عورتیں وہاں جا کر غیر شرعی کام کریں گی۔ اچھا، عورتیں غیر شرعی کام کریں تو انہیں روکا جائے، اور مرد جا کے غیر شرعی کام کریں تو انہیں نہ روکا جائے؟ کیا لغو توجیہ ہے؟ دونوں ایک ہی ہے۔ غلط کام تو کوئی بھی قبرستان جا کے، عورت ہو یا مرد ہو، دونوں برابر، دونوں کو روکا جائے۔ یہ ایک مثال ہے، اتنی مثالیں آپ جانتے حدیث میں بھری ہوئی ہیں۔ اصل فتنے کی جڑ یہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہاں لکھا؟ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا بھی ہے، مان لیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں ماننے کے قابل ہیں۔ ہم مثالیں دیں، ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہاں کہاں فتویٰ دینے میں ٹھوکر کھائی ہے، رحمہم اللہ، بڑے آدمی تھے۔ ابن قیم ہیں، ابن رجب ہیں، ابن کثیر ہیں، ابن عبد الہادی ہیں، اور ان سب کے شیخ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑا تعلق خاطر ہے ہمیں ان سے، شیخ سے بڑی محبت ہے۔ اس کے باوجود جب فتوے کی بات آئے گی نا، غلط ہے تو غلط ہے۔ کہاں ابن قیم کے سارے فتوے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے، حنبلی مسلک پر عمل کرتے تھے، زاد المعاد ان کی مشہور کتاب ہے، لیکن فقہی مسائل اس سے نہیں لیے جا سکتے۔ زاد المعاد کا اردو ترجمہ بھی آیا ہوا ہے۔ اب یہ لطیفہ لمبا ہے اس لیے اسے چھوڑتے ہیں، مگر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زاد المعاد کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے ایک دن، اس میں ایسے ایسے الفاظ تھے کہ حیرت ہوئی کہ یا اللہ یہ ہے لفظ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ جب عربی اصل کی طرف مراجعت کی تو وہاں کچھ حدیث اور تھی، یہاں اور تھی۔ تو ادارہ ثقافت اسلامیہ میں رئیس احمد جعفری وہ ترجمہ کرتے تھے، تو ہم نے ان کے ایک دوست سے جا کے پوچھا کہ رئیس احمد صاحب کیسے ترجمہ کرتے تھے ابن قیم رحمۃ اللہ کی زاد المعاد، اس کا تقابل کچھ سمجھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کرتے یہ تھے کہ صبح آتے تھے، ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے تھے یہاں، اور زاد المعاد دیکھ لی، کوئی چیز جس کتاب کا ترجمہ کرنا ہوا، لاہور اردو بازار کا کوئی پبلشر آ گیا، اس نے کہا جی اس کتاب کا ترجمہ کر دیں، اچھا جی ہو جائے گا۔ تو وہ دوست ان کے کہنے لگے کہ وہ بس اس کے صفحے ایسے پلٹتے جاتے تھے اور مسلسل سموکنگ کرتے رہتے تھے ساتھ ساتھ، بس اس کے بعد کتاب بند، اور جو کچھ ان کی سمجھ میں آتا تھا وہ لکھ دیتے تھے، کہتے تھے ہو گیا ترجمہ۔ یہ معیار، اس لیے یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے فتوے دیے ہیں جو قابل گرفت ہیں، بعد میں آنے والے علماء نے نہیں مانا۔ شیخ کا یہ فتویٰ تھوڑا خطرناک ہے کہ مدینہ منورہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نیت سے نہ جائے، مسجد نبوی کی نیت سے جائے۔ یہ خطرناک بات نہیں تو اور کیا؟ اسی وجہ سے جو لڑائی اور جھگڑے ابن کثیر، ابن قیم اور شیخ کے ساتھ رہے، اس طرح کے فتوے تھے جنہوں نے عام پبلک کو ان کے خلاف برانگیختہ کیا۔ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ شیخ جب لکھنے پہ آتے ہیں تو علم کا سمندر ہے، کیا کہنے ان کے علم کے، لیکن یہ براہ راست احادیث سے جو استنباط ہے نا، اگر خدا نے کبھی فرصت دی تو ہم 25-30 احادیث بخاری شریف سے ہی اس پہ بیان کر دیں کہ آپ ان پہ عمل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود سے پہلے جو سزائیں دی تھیں، امت میں کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا۔ صحیح بخاری میں آئی ہیں سزائیں، آپ کی اونٹنیاں جو لوگ لے گئے تھے اور انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ جو قتل ہے وہاں پہ اس کا طریقہ بہت شدید چیز ہے۔ کیوں نہیں اس حدیث پہ امت نے عمل کیا؟ انہوں نے کہا
حدود جب نازل ہو گئیں کہ ڈاکے کی حد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اللہ کی کتاب نے منسوخ کر دیا۔ امت میں بلا مبالغہ سب سے بڑا آدمی جس نے اپنی عمر کھپا دی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حکم نے کس حکم کو کینسل کر دیا، ایسے نہ ہو کہ تم اس حدیث پہ عمل کرتے رہو جو کینسل ہو گئی ہے، منسوخ کینسلڈ آرڈر، ایسے نہ اس پہ عمل کرتے رہو۔ ساری زندگی جس شخص نے صرف کر دی اس پہ کھپا دی، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہمیشہ پرکھتے رہے کہ یہ عمل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا ہے، خلفائے راشدین نے اس حدیث پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ کئی جگہ یہ آیا ہے، خلفائے راشدین نے عمل نہیں کیا، وہ کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو، نہ، کیونکہ اگر یہ سنت ہوتی، ثواب ہوتا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ ثواب کے متمنی تھے، انہوں نے نہیں عمل کیا نا، جو بھی وجہ ہو ہم نہیں عمل کریں گے، بس یہاں سے پہنچ کے راہیں جدا ہوتی۔ ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل جسے دیگر اصحاب نے بھی قبول کر لیا ہو، وہ باقاعدہ فتویٰ ہے۔ راوی اپنی روایت کے خلاف کرے گا، باقاعدہ اس پہ بحث کی گئی ہے۔ یہ جو اس قسم کی فکر ہے نا ابن قیم اور یہ اور وہ رحمہ اللہ، یہ در حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو اجتہاد کے مرتبے پہ پہنچانا ہے۔ اس فکر کی اصل یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل کوئی چیز نہیں تھا، ڈائریکٹ وہاں پہنچ، اور اس سے بڑی خرابی پیدا کی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بعض فتوے ایسے دیے جو بالکل نہیں دیے جا سکتے، حنبلی نہیں دیتے وہ فتوے، تو حنفیوں کے تو بات ہی الگ۔ رحمہ اللہ اگرچہ اپنی جگہ پہ بڑے آدمی تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے خواب میں ملے، اور شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ جنت کے اس درجے پر مجھے اللہ نے رکھا ہے، اور مجھ سے کہا ابن قیم تم کام کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تو مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا درجہ جنت میں مجھ سے بھی دو بلند درجات تمہیں دیے جائیں گے۔ ان لوگوں کی نیکی، تقوی، تعلق مع اللہ میں کیا شبہ ہے، لیکن یہ تھوڑے کہ براہ راست احادیث سے استنباط کیا جائے۔ ایک اور سوال تحریر فرمایا کہ ادھار رقم لے کر کاروبار یا سٹاک مارکیٹ میں لگایا جا سکتا ہے، اگر ادھار پر سود بھی دینا ہو تو پھر جائز نہیں ہے، تو منافع ہوا اسے کیسے خرچ کرے؟ دیکھیے بنیادی غلطی جو اس نے کی ہے نا، وہ یہ کہ اس نے قرض سود پہ لیا ہے، یہ جائز نہیں، الا یہ کہ اس پہ اضطرار کی حالت طاری ہو جائے، اس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو سکے، زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن قرض جو لیا ہے اس پہ سود دینا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی جب اس نے لے لیا اب قرض، یہ مال اس کے لیے کہیں بھی انویسٹ کرنا یہ درست ہے، اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جتنا بھی نفع آئے گا وہ سب کا سب جائز ہے، حلال ہے۔ وہ سود کا گناہ اپنی جگہ پہ، باقی چیزیں اپنی جگہ۔ فقہ حنفی میں ان چیزوں میں بہت تمیز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نفس فعل الگ ہے اور ثواب اس کا یا عذاب اس کا الگ ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ آپ نے غریب کو دے دی اور پتہ ہے کہ وہ غریب آدمی جا کر اس سے ہیروئن خریدے گا، اس سے شراب خریدے گا، ہے غریب، زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتا ہے، حنفی فقہا کہتے ہیں دو، کہتے ہیں ہمیں اس سے بحث نہیں، اب جہاں بھی جا کے خرچ کرے اس کا اپنا مسئلہ۔ ایسے ہی ایک آدمی نے شراب پینے کے لیے قرض لے لیا، فقہا کہتے ہیں کہ اس کا قرض ادا کرنا یہ ثواب ہے،
اس نے شراب پی ہے نا، جس نے قرض دیا اس کا کیا قصور ہے؟ اسے رقم کیوں نہ واپس دی جائے؟ تو اس لیے ہمارے ہاں ان چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ سود پہ لیا نا پیسہ، سود کا گناہ ہوگا، باقی وہ پیسہ جو انویسٹمنٹ ہے، جو اس کا نفع ہے، وہ جائز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے کہ بنیادی طور پہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ تمہارا سورس آف انکم کیا ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ جو بھی اس کا سورس آف انکم ہو، جہاں سے بھی کماتا ہوں، میں اس سے کیا غرض؟ اس نے لا کے 10 لاکھ فیکٹری کے مالک کو دیے کہ جناب یہ آپ انویسٹ کر لیں، جائز ہے۔ اب وہ اس سے پوچھے کہ کہاں سے پیسے لائے ہو؟ یہ جو اتنا خالص اور حلال ہے نا، جسے سمجھتے ہیں بہت سے متشدد قسم کے لوگ، جن کی طبیعتوں میں سختی، نفرت اور ذہن میں وسعت نہیں ہوتی، اتنا خالص حلال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں تھا۔ کبھی غور نہیں کیا؟ 2 مثالیں اس کی پیش کریں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ سونا دے جاتے تھے، چاندی، حدیث میں متعدد جگہ پہ آیا۔ ایک آدمی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ دے دیں، میرے مالی حالات بہت خراب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اٹھے اور ہاتھ پکڑا اور لے گئے اور فرمایا یہ پہاڑ کے دامن میں نیچے دیکھو، یہ بکریاں چر رہی ہیں نا۔ تو میں نے دیکھا وہ تو کئی 100 تھی دونوں پہاڑوں کے درمیان۔ آپ نے فرمایا یہ لے لو، چلو چھٹی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس درجے کی تھی۔ تو بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ کسی نے یہ پیش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آپ کے لیے ہیں۔ اٹھے اور ساری بکریاں جو وادی میں، فرمایا تمہاری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ سونا، آپ نے نہیں پوچھا یہ بکریاں تم کہاں سے لائے ہو بھئی، اتنے 100 بکری تمہارے پاس کہاں سے آگے؟ کچھ نہیں پوچھا۔ سونا لاتے تھے، چاندی لاتے تھے، لوگ دیتے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دریافت کیا تھا یہ سونا کہاں سے آیا؟ کان سے سونا لاتے تھے، اور کان سے سونے کو نکالنا، اس پر ٹیکس لگتا تھا ایرانی حکومت کا، کیونکہ سعودیہ، یمن، شام، یہ سارے علاقے اس وقت ایران کے قبضے میں تھے۔ اسی لیے تو ایران کے بادشاہ نے یمن کے حکمران کو خط لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کسی آدمی نے مجھے خط بھیجا ہے اور ایک دین کی دعوت دی ہے، یہ ہے کون، پکڑ کے میرے پاس بھیج دو، اور لوگوں میں انتشار نہ پھیلنے دینا، ایسے نہ ہو کہ لوگ اٹھ کھڑے ہیں، معاشرے میں امن قائم رہے، اسے میرے پاس بھیج۔ طبقات ابن سعد وغیرہ میں یہ تفصیلات آئیں۔ تو ایرانی حکومت کو ٹیکس دیے بغیر وہ سونا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے۔ کبھی کہیں بھی فرمایا ہے کہ یہ حکومت کا ٹیکس دیا ہے، نہیں دیا، کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ اس سے کوئی شخص پابند نہیں ہے اس بات کا کہ دوسرے کے سورس آف انکم سے بحث کرے یا اس کی تلاش میں پڑے کہ آتا کہاں سے پیسہ۔ بھئی جہاں سے بھی آتا ہے، آپ اس سے غرض کیا ہے، استعمال کیا ہے، یہ دیکھ لو۔ اس سے بھی بڑی بات عرض کریں، فتح الباری کھولیے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہودیوں کا مال مشکوک ہوتا تھا، اس لیے کہ یہودی سود کا کاروبار کرتے تھے، یہودی حرام گوشت بیچتے تھے، یہودی کیا کچھ کاروبار جو اس زمانے میں ان کا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ان کی دعوت قبول کرتے تھے، ان کے گھر جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی سے نہیں کہا کہ مال کہاں سے آیا، پیسہ کہاں سے آیا، کس مال سے، اس لیے کہ اسی سے تو فقہا نے کہا ہے کہ حرام اور حلال دونوں مال اس کے پاس ہیں، ہم اس کی دعوت کو قبول کریں گے، اور ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ یہ جو پیسہ استعمال کر رہا ہے یہ حلال ہے، جائز۔ یہ ہے اصل بات۔
جو آپ نے سوال پوچھا ہے، تو سود کا گناہ وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر وہ پیسہ جائز ہے اس کے لیے۔ ایک اور اشکال اس پہ وارد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا دل رکھنے کے لیے یا اسلام کی تبلیغ کے لیے اسے گوارا کر لیتے تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک صاحب نے لکھی ہے، اس کے جواب سے خیال آ گیا کہ اس کو بھی نپٹاتے چلیں۔ نبی کسی درجے میں خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو اور وہ مصلحتوں کی نظر ہو جائے، بنیادی طور پہ وہ فعل جائز ہے، ٹھیک ہے، تب آگے بڑھے ہیں۔ اب وہ مستحب ہے، سنت ہے، مؤکد ہے، غیر ہے، فرض ہے، کیا ہے، یہ بحث الگ ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ عمل جائز تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، رعایت فرماتے تھے۔ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزیں کرتے تھے، لیکن ناجائز تھوڑی ہوتی تھی۔ حدیث میں نہیں آیا، عبداللہ ابن صفوان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے والد کو ہجرت پہ بیعت کر لیں، تو آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت باقی نہیں رہی۔ تو عبداللہ ابن صفوان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس حاضر ہوا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، اور کہا کہ حضرت میرے والد کو بیعت کرا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پہ۔ تو ان کا چلو، میں نے کہا مجھے نہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے مجھے جو تمہارے والد کو بیعت نہ کراؤں۔ حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی ہے آپ کے چچا نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس چپ رہے، خاموش ہوئے۔ ان کے والد آ گئے، آپ نے بیعت فرما لیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کی قسم کا احترام کیا ہے، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی۔ اصل مسئلہ بھی بیان کر دیا، اور بڑوں کا احترام، عزت، ان کی قسم کی لاج رکھنا، بہت سی چیزیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن بنیادی طور پہ وہ چیزیں جائز ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ناجائز چیز میں پڑ جائیں، معاذ اللہ کس سے دین پھیلے گا، یہ کچھ بھی نہیں، ناجائز میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں پڑھتے۔ اچھا جناب، مزید ایک سوال جو بہت تفصیل سے ہے، اور حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث پہ بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت کیا دعا مانگتے تھے، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ابو داؤد کی جو روایت ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا جو ٹیلی ویژن وغیرہ ذرائع ابلاغ میں آتی ہے، انہوں نے اس حدیث پر اعتراضات کیے ہیں کہ یہ حدیث کمزور ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، یہ اعتراض بالکل مان لینا چاہیے، حدیث کمزور ہے، اس میں بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جو بعد میں داخل کیے گئے ہیں، لیکن اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، متبادل بھی بتائیے نا۔ فتوے میں یہ کافی نہیں ہوتا کہ مفتی یہ کہہ دے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ عوام کو اس کا حل بھی بتایا جائے، وہ پھر کہاں جائیں گے۔ تو اس لیے جس حدیث پہ آپ نے یہ کہا ہے، اس حدیث پہ محدثین نے بحث کی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں امام تھے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ نووی اس درجے کے آدمی تھے کہ بیبرس نے ان سے ایک فتویٰ مانگا تھا، تو ان کا میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا،
تو اس سے سختی کی تو شہر چھوڑ کے چلے گئے اپنے گاؤں میں. کہا میں غلط فتویٰ نہیں دوں گا، اور ناراض ہوئے. تیسرے دن بیبرس مر گیا. تو اس زمانے کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی. اتنی جلیل القدر امام ہونے کے باوجود نووی کوئی معمولی آدمی ہے، 20 30 جلدوں میں کتابیں، تو اتنی گہری نظر ہے حدیث پہ. اس کے باوجود اپنے زمانے کے اولیاء کرام میں سے شیخ یاسین رحمۃ اللہ چاہ کے بیعت ہوئے اور کہا حضرت تربیت چاہیے، میں اپنی تربیت آپ سے کروانا چاہتا ہوں. اس لیے جو کہتے ہیں نا ہم پیری مریدی کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، یار تم ہو ہی کیا، اوقات ہی کیا ہے، ماننا نہ ماننا ہے کیا، اتنا تو پتہ نہیں. یہ وہ باطل زعم جو آدمی کو برباد کرتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اذکار میں بہت اچھی روایات نقل کر دی. مثلا انہوں نے سنن ابی داؤد اور نسائی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار فرماتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے. روزے کی افطار کی دعا جو ہے نا، یہ افطار کرنے کے بعد ہے. سنا ہے کہ لوگ غلطی سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں ہمیں، لیکن ہوتا ہوگا کہیں کہ پہلے دعا مانگی، دعا پڑھ لی جو سنت میں آئی ہے، اور پھر اس کے بعد افطار کیا. ترتیب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے جو بھی پانی کچھ چیز بھی پینی ہے یا کھانے کی ہے وہ کھائے، اس کے بعد دعا مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ بتا رہے. نسائی کے حوالے سے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیتے تھے کوئی بھی چیز افطار میں تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق، پیاس بجھ گئی اور جسم کی رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس روزے پہ اجر ملے گا. بہت بڑی چیز. اللہ کی دوستی میں آخری حد یہ ہے کہ خدا کے کسی دوست کی ایمان پہ موت آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی بشارت خدا کی طرف سے یہ تھی کہ ہم آپ سے خوش ہیں. اس سے زیادہ تو کیا بشارت ہو سکتی تھی. یہ ہے ثبت الاجر انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا اجر ثابت ہے. دوسری روایت وہ معاذ بن زہرہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی لائے ہیں. اس پہ محدثین نے کلام کیا ہے، جس نے بھی اعتراض کیا وہ اپنی جگہ پہ درست ہے. تیسری روایت لائے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے تو کہتے اللہم لک الصمنا، اللہ ہم نے آپ کے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرنا، اور اے اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق میں سے افطار کیا، فتقبل منا، اللہ ہمارے اس روزے کو عبادت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ تو اپنے بندوں کی بات دعا ان چیزوں کو سنتا ہے اور تو علم والا ہے. بہت اچھی دعا. اللہم لک الصمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک اور روایت انہوں نے ذکر کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی دلچسپ تھی. یہ کسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث میں کم نہ ہوتے. عبداللہ ابن عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے ہیں. بہت بہت محبت کا اظہار ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم جان بوجھ کے ادھر کو جا رہے ہیں ایک طرف کو، اس سے ایک بات بتانی مقصود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک دن وہ ایک مسئلہ پوچھنے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سلام کے قریب تھے، اور اس حالت میں جا کے انہوں نے
آپ کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، بہت بے تکلفی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کچھ نہیں کہا، مسکرائے اور ان کا ہاتھ تھا نا اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اپنے سر پہ ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کیا ہوا ہے عبداللہ کو؟ تو انہوں نے پھر مسئلے پہ گفتگو کی جو بھی عرض کیا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے عیسائیوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے، تورات پڑھتے تھے۔ ہم پورے یقین سے اب بھی یہ بات جانتے اور کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے تورات اور انجیل کو نہیں پڑھا نا تو وہ قرآن کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ اس پہ بہت بحث ہو چکی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پیچھے اس وجہ سے رہ گئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکھ لیا کرتے تھے اور یہ دکھتے نہیں تھے، اور عیسائیوں سے بہت تعلق تھا۔ خدا کی کتاب قرآن پاک اس کو سمجھتے تھے اور بہت اچھا سمجھتے تھے۔ اس دن جو بات ہو رہی تھی ذہن ان کے نام سے ادھر منتقل ہوا کہ انسانیت کے نام پہ جو کرتوت کرتے ہیں، انسانیت کے نام پر جو غیر شرعی حرکات کر کے پیسوں کو جمع کرتے ہیں۔ بڑے سخت الفاظ میں ان کی اسی لیے تردید کی تھی کہ یہ پودا ہی جڑ سے اکھڑنا چاہیے۔ یہ خدا کی نافرمانی کی ایک جدید راہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے خدا کی نافرمانی کر کے چندے جمع کیے جا رہے ہیں اور ہم بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ شاید وہ پوری طرح تو اس پہ صادق نہ آئے، لیکن پھر بھی ڈرنے کی چیز ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، میں تمہیں بتاؤں قیامت میں سب سے زیادہ ٹوٹے اور خسارے میں کون شخص ہوگا؟ اور اللہ آگے چل کے کہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جو یہ سمجھتے رہے گناہ کر کے کہ وہ نیکی کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ برباد قیامت میں وہ شخص ہوگا۔ اللہ نے کہا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اپنے دماغ میں یہی سوچتے رہے کہ ہم تو بڑی نیکی کا کام کر۔ اس سے بھی بدتر درجہ ہے کہ گناہوں کو نیکی شمار کیا جائے۔ جوا خانہ کیوں نہ کھول لے، ٹھیا بیٹھک جوا کھلانے کے بھی تو پیسے ملیں گے نا، کرکٹ میں جوئے کے پیسے ملتے ہیں نا، لوگ لیتے ہیں نا، اس سے جا کے مسجد بنا لو۔ پھر یہ انسانیت کی خدمت نہیں تو اور کیا؟ جوئے میں نہ شرکت کرے، اپنی جگہ دے دے، یہ بھی انسانیت کی خدمت ہی تو ہے۔ یہ جتنے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں سپورٹس میں، کرکٹ میں، جو بھی اس میں مبتلا ہے، اس تک ظاہر ہے ہماری بات تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن جو بھی سنتے ہیں انہیں خدا کا خوف چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے پیسہ کما کے انسانیت کی خدمت۔ اور ایک کوتاہی کا پہلو ہمارا بھی ہے، ہم کیوں نہیں ایسی تنظیمیں قائم کرتے کہ ہم ان لوگوں کے محتاج ہونے کی بجائے خود مدد کریں۔ عیدی نے کی تھی کراچی میں، جتنا انہوں نے کام کیا ہے وہ ایک مثال ہے۔ انہوں نے تو کوئی ایسے حرام ذرائع سے پیسے نہیں کمائے۔ سر سید نے یونیورسٹی بنائی مسلمانوں کے لیے، کون سے غیر شرعی کام کر کے چندہ جمع کیا تھا؟ دیوبند میں ہندوؤں نے چندہ دیا، حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ حاجی محمد انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رومال دے دیا۔ حاجی محمد انور صاحب کوئی چھوٹے سے آدمی نہیں تھے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے لکھا ہے کہ میں نے انہیں دیکھا، وہ بہت کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو، بہت زیادہ۔ حج کرنے گئے تھے، پھر ان کی حالت ہی بدل گئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہے؟ ہر ایک کو کھانا کھلاتے ہیں، پیسے جدھر آئے کھانے پہ لگا دیے۔ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا،
تو مجھے ایک جگہ چند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مبارکہ نظر آئیں، وہ بھی طواف کر رہی تھی۔ وہ جو نبی تھے علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہو کے کچھ بات کر رہے تھے آپس میں، ان کی روحیں، تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک نبی نے مجھے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھا، اس کے بعد سے میری یہ حالت ہے۔ وہ اس درجے کے لوگ تھے۔ حضرت نے رومال میں گرا لگا کے دے دی، مانگا تو کبھی تھا نہیں، فرمایا جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ وہ دلی والا بڑا مدرسہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ جب سے ختم ہوا ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، اب مسئلے کے لیے لوگ نہیں ملتے۔ بنی تالاب پختہ ایک جگہ ہے پنڈی میں، ایک صاحب مر گئے تھے، جنازہ پڑھانے کے لیے گجر خان سے گھوڑے پہ مولوی صاحب کو لانا پڑا، تب جا کر جنازہ ہوا۔ اتنی جہالت ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب جب سے دلی کا بڑا مدرسہ ختم ہوا ہے، مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں رہا، یہ میرا رومال لوگ پہچانتے ہیں، لے جاؤ اور ان سے کہو ایک مدرسہ بنانا ہے، چندہ دیں۔ تو 400 کچھ روپے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور تاریخ میں بھی لکھا ہے، دارالعلوم کی تاریخ میں 400 کچھ روپے جمع ہوئے۔ شام کو رومال لے کے واپس بہت خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ اتنے پیسے مل گئے، اب شروع کریں گے مدرسہ۔ یہ تو رفائی کام کرتے ہیں، حرام سے پیسہ کمایا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم مسلمان ایسی تنظیمیں قائم نہیں کرتے، اور قرب قیامت میں عیسائی یہ غالب آ جائیں گے، وہ کام کریں گے جو فلاح عامہ کا کام ہے، جو انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام ہے۔ ان کے لیے کیا پیسے کا مسئلہ ہے بھئی؟ وہ تو جوئے سے لائیں یا شراب بیچ کے لائیں، ان کے لیے حلال اور حرام ایسا تھوڑا ہی ہے۔ اسی لیے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ان کے اس میں گرامی سے در ذہن منتقل ہوا۔ حضرت مستورد رضی اللہ عنہ تھے، تو مستورد رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے یہ بات کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم ہے، انہوں نے بات کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اکثر الناس والروم اکثر الناس، جب تک دنیا میں عیسائیوں کی اکثریت نہ ہو جائے، کرسچینٹی پھیل جائے گی، یا یہ کہ کرسچنز بہت زیادہ ہوں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابصر ما تقول، ہوش میں ہو مستورد، کیا کہہ رہے ہو، غور کر لو۔ تو انہوں نے کہا اقول ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت وہی بات لوگوں کو بتا رہا ہوں جو میں نے خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ قال لئن قلت ذاک، انہوں نے فرمایا کہ اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ قیامت کے قریب عیسائی بہت زیادہ ہو جائیں گے، تو ان فیہم لخصالا اربعا، تو پھر مجھ سے بھی سن لو کہ جو قرب قیامت میں عیسائی زیادہ ہوں گے اور ان کا غلبہ ہو جائے گا، تو 4 چیزیں ان میں آ جائیں گی۔ یہ بات ایسی ہے کہ عبداللہ ابن عمر خود نہیں کہہ سکتے، بات پتہ دیتی ہے نا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیسے قیامت کے قریب کسی چیز کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی۔ یہ آپ 4 عادتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں نا، آج موجودہ ماحول میں دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم وہ کہہ رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو پھر جو عیسائی آخری زمانے میں یہ لوگ غالب آئیں گے، تو میں تمہیں بتاؤں انہم لأحلم الناس عند فتنۃ، تم دیکھو گے کہ مصیبت کے بعد، آزمائش کے وقت، تکلیف کے وقت سب سے زیادہ ٹھنڈے مزاج کے یہ عیسائی ہوں گے۔ ہمارے ہاں اطلاع ملی اور سڑکوں پہ نکل آئے، کوئی سچی جھوٹی خبر، اتنا شدت سے تاثر، رد عمل، قتل سے کم بات ہی نہیں۔
انہوں نے کہا جب عیسائی غالب ہوں گے تو تم دیکھو گے دنیا میں سب سے زیادہ ٹھنڈے مزاج کے لوگ یہ ہوں گے۔ عند فتنۃ، جب بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہوگی ٹھنڈے مزاج سے سوچیں گے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ ٹھنڈا مزاج اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے۔ ہمارے یہاں بچوں کا کھیل ہے، قتل کر دیا، مار دیا، گالیاں بکنے لگے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا کوئی قصور بھی ہے کہ نہیں ہے۔ قصور ثابت کرو نا۔ گورنر پنجاب کو مار دیا، ہم نے اس وقت بھی یہ ریکارڈنگ کروائی، ہم نے کہا علماء کو کیا ہو گیا ہے، کیوں جذبات میں آ گئے ہیں؟ حد جاری کرنے کا اختیار فرد واحد کو ہے کہ اٹھے اور مار دے، اٹھے اور مار دے۔ یہ وزیر داخلہ پہ حملہ ہوا ہے نا، کیا معاشرہ اس طرح برباد کرنا ہے؟ اس لیے جاہل مولوی ایسے ہی فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو 2 سوال پوچھے، ہم نے کہا حضرت فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حد جاری کرے، ایک، اور دوسرے جس پہ حد جاری کی جا رہی ہے، جس کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، جرم ثابت ہوا ہے یا نہیں، بس اتنی بات۔ اگر گورنر پنجاب پہ جرم ثابت ہو گیا تھا تو پھر حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کو سزا دیتے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک آدمی الزام لگاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرتا ہے۔ ایک سوال آیا ہوا ہے، مولوی صاحب نے کہا کہ مودودی صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل توہین کرتے رہے کئی جگہ پہ۔ یا اللہ، مولانا کی 60-70 کتابیں ہیں، مولانا کے بہت سے نظریات سے ہم لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے، مولانا نے غلط لکھا ہے، بہت چیزیں غلط ہیں، لیکن اتنا بڑا الزام لگانا کہ یہ شخص گستاخ رسول ہے، کوئی چھوٹی چیز ہے؟ کوئی انہوں نے قبر میں نہیں جانا، کوئی اللہ کو جواب نہیں دینا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ مذہب کے ٹھیکیدار اس طرح مذہب کو برباد کرتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے کہ سب سے زیادہ ٹھنڈے مزاج کے لوگ تم اس وقت انہیں پاؤ گے۔ وَأَسْرَعُهُمْ أَفَاقَةً بَعْدَ مُصِیبَةٍ، اور دنیا میں جہاں بھی مصیبتیں آئیں گی، زلزلے، سیلاب، اس قسم کی جتنی چیزیں، تو تم دیکھو گے مصیبت کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کو یہی لوگ پہنچیں گے۔ آپ سن 5 کا زلزلہ یاد کریں، 7 جب بھی آیا تھا کتنی مدد آئی۔ اب بھی دنیا میں سیلاب آتا ہے، طوفان آتے ہیں، کیا کیا چیزیں آتی ہیں، برطانیہ مدد، امریکہ مدد، فلاں مدد، فلاں، بہت کچھ کام کرتے۔ یہ فرمایا تھا ان کی خوبی ہوگی۔ وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، اور دیکھو گے کہ اگر کہیں انہیں شکست ہوگی، کہیں یہ پٹیں گے، تو پٹنے کے بعد اپنا بدلہ لینے والے سب سے پہلے یہی ہوں گے۔ جس نے ان کے خلاف کوئی چیز چھیڑی اور یہ اس اچانک مصیبت سے بھاگے، یہ آ کر سب سے پہلے بدلہ اپنا پورا کریں گے۔ وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، اور چوتھی بات میں تمہیں بتاؤں، یہ عیسائی قرب قیامت میں غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور کمزور لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مدد دینے والے ہوں گے۔ یونیسیف کے ادارے آپ دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز کے ادارے دیکھیں، ان کے ہاں یتیم بچوں کو جو چرچ میں پالتے ہیں اس کو دیکھیں۔ مسکین، غریب ہے، یورپین ممالک میں وظیفہ ہے، نئی نوکری مل رہی، اتنے پیسے آپ لے لیں، بلدیہ نے گھر بنائے، ان گھروں میں جا کے آباد ہوں، ان گھروں میں رہیں۔ یہ ہمارے زمانے میں ایسے حقائق ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، ایسی کوئی ان کی تعریف نہیں کرتا۔ انہوں نے دنیا کو تباہ بھی کیا ہے، اور اس کے بعد ایک سیاسی سطح ہے وہ الگ ہے، اور ایک عوامی سطح ہے وہ الگ ہے۔ اور انہوں نے فرمایا وَخَامِسَا
اور پانچویں بات بھی تمہیں بتا دوں، حسنۃ جمیلۃ، اس زمانے کے عیسائیوں کی بہت بڑی خوبی ہوگی، بہت خوبصورتی، بہت اچھا عمل ہوگا، امنع من ظلم الملوک، دنیا میں بادشاہوں کے ظلم کو یہ ختم کریں گے۔ بادشاہوں کا ظلم، جبر، اقتدار کی بنیاد پر لوگوں کی آزادی سلب کرنا، ایجنسیز جس کو چاہیں اٹھا کر جو مرضی کریں۔ فرمایا کہ بادشاہوں کا ظلم ختم کرنے والے سب سے زیادہ یہ ہوں گے۔ یہ انسانی حقوق چاہے کچھ بھی ہے، اس کا نام لے کے پھر وہ جو سلطنتوں کو پلٹتے ہیں، پھر جو ملک میں وہ انقلاب برپا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے ملک میں یہ قانون کی سنگین خلاف ورزیاں، اس کو بدلو، یہ کیا تمہارا نظام؟ بادشاہوں کا ظلم جو خود مسلمانوں پہ ہے، ہمارے زمانے میں جو جبر کی حکومتیں قائم ہیں اور جو چاہیں سو کریں، یہ ادھر سے پھر تبدیلی آتی۔ یہ حدیث اس لیے سنا دی کتاب دیکھ کے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو یہ سنائے گا وہ پھر امریکن ایجنٹ قرار پائے گا، پھر وہ عیسائیوں کا طرفدار قرار پائے گا۔ یہ صبح اٹھ کے حدیث نہیں لکھی، یہ مسلم میں لکھی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا خوبصورت دعا انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے راوی، بہت بڑی بات ان کی صحیح بخاری میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا، فتح الباری میں اس کی تشریح ہے، کلہم یخافون النفاق علی انفسہم، ہر کوئی ڈرتا تھا، کانپتا تھا کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہوں، اور ان میں ابو بکر اور عمر بھی شامل تھے۔ میں نے 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ڈرتے تھے کہ میں کہیں منافق نہ ہو جاؤں۔ یہ ان کی روایت، وہ کہتے ہیں، میں نے حضرت سے سنا، وہ کہتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ بہت خوبصورت دعا، روزہ کو افطار کر کے وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے پروردگار انی اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، برحمتک، اللہ آپ کی رحمت کا، اور آپ کی ایسی رحمت ہے التی وسعت کل شیء، کائنات کی ہر چیز اس پہ آپ کی رحمت ہی رحمت ہے، آپ نے اپنی رحمت کی لپیٹ میں، گرفت میں رحمت کو اس کے اوپر اوڑھا دیا ہے، اور اتنی بڑی رحمت میں مجھے کیا چاہیے، ان تغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے بخش دے۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ رمضان پھر کب آتا ہے اور کیا، تو یہ وہ صحیح روایات ہیں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے۔ ایک اور سوال دریافت فرمایا ہے، یہ اب 22 سوالات ہو جانے چاہیے اس پہ شاید، کہ بچیوں کا ایک مدرسہ ہے اور عرصہ دراز سے تراویح میں قرآن پاک سنایا جا رہا ہے، اور ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ امام صاحب الگ کمرے میں نماز پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے ایک صف مردوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور پھر کمرے کی دیوار ہے، اچھا یہاں درمیان میں آ گئی، اور دیوار کے پیچھے عورتیں نماز اور تراویح ادا کرتی ہیں۔ کیا ان کی تراویح اور نماز اور مردوں کی تراویح اور نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، امام صاحب کمرے میں پیچھے ایک صف ہے، ان سے متصل ہے نا، ڈائریکٹ سن رہے ہیں نا امام کو، اور اس کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں، امام سجدے میں گیا ہے، رکوع میں گیا ہے، کھڑا ہوا ہے، یہ حرکات امام کی نظر، اسی لیے منع کیا گیا کہ امام محراب کے اندر نہ کھڑا ہو، کیونکہ فرض کیجئے کوئی بہرا اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھ کے امام کو اندازہ کرے گا نا کہ اب رکوع میں جانا ہے، اب سجدے میں جانا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ امام کی حرکتیں اگر پہلی صف والوں کو نظر نہ آئیں تو ایسی نماز فقہا نے مکروہ لکھی،
بعض کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایڑیاں محراب سے باہر رکھی جائیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ اور بھی ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوفہ کی مسجد کا ایک مسئلہ تھا، وہ پھر لمبی ہو جائے گی بات۔ خیر، تو امام کے پیچھے جو صف ہے ان کی تو نماز ہوگی، اس میں تو کوئی اشکال نہیں۔ اشکال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تحریر فرمایا پھر دیوار ہے، اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہیں، تو اب وہ امام تک نگاہ کیسے پہنچے گی اور امام کی آواز وہاں کہاں پہنچے گی؟ ان عورتوں کی نماز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آواز پہنچے گی اسپیکر کے ذریعے نا۔ اسپیکر کا استعمال بالکل درست ہے، لیکن اس پر بغیر صفوں کے آپس میں ملے ہوئے، اور بجلی چلی جائے تو وہاں آواز بھی نہ پہنچے، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر اسپیکر کے ذریعے سے وہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، اسپیکر کے ذریعے سے اگر یہ چیزیں جائز ہیں، تو پھر تو اب ویڈیو بھی آ گیا ہے۔ بیت اللہ میں جب اثر ہو رہی ہے تو ویڈیو پہ دیکھ کے آدمی اثر پڑھ لے۔ کنیکشن کیا ہے بیچ میں؟ مدت ہوئی، ایک مرتبہ دبئی گئے تو مصری امام تھا، ایک جگہ روک دی گاڑی کہ میں نماز پڑھ لوں۔ وہ نماز جلدی پڑھتے ہیں عصر کی، شافعی فقہ کے مطابق، تو انہوں نے ریڈیو نکالا گاڑی سے، صحرا میں کھڑے ہوئے، تو ہم دیکھتے رہے ہو کیا رہا، ریڈیو کو لگایا اور اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی۔ جب پلٹے تو عرض کیا کہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ حرم کی نماز ہے، میں نے وہ پڑھی ہے۔ ہم نے کہا امام اس کے، یہ ریڈیو ہی تو امام ہے، آواز آتی ہے نا اس سے۔ یہ ہے حالت۔ اس لیے یہ نہیں کہہ رہے کہ اسپیکر کا استعمال منع ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ صفوں کا اتصال نہیں ہے، متصل نہیں ہے۔ وہ خواتین ڈیپینڈ کر رہی ہیں اس آواز پہ، یہ آواز پہ ڈیپینڈ کرنے میں اسپیکر ہے، پھر ریڈیو رکھ لیں، کل کو ٹی وی کے پیچھے شروع کر دیں۔ اس لیے ان کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، مکبر کھڑے ہو جاتے تھے، 10,000 کا، 1,00,000 کا مجمع۔ یہ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ہم 1,00,000 سے زیادہ آدمی تھے اس وقت، اور ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ان کے قریب ترین کا شخص سن رہا تھا، وہی آواز اسی طرح سے آخری فرد بھی ویسے ہی سن رہا تھا۔ یہ ان کا معجزہ تھا، اللہ کی عنایت تھی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ ان کا پاک کلام لوگوں کی سماعت تک پہنچا۔ مبارک تھے وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، زیارت کی، بخشے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے۔ تو وہ ایک الگ چیز ہے، وگرنہ ہمیشہ مکبر کھڑے ہوتے رہیں۔ اب بھی آپ دیکھتے نماز میں لائٹ چلی جائے تو پیچھے کوئی تکبیر کہنا شروع کر دیتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اس لیے ان خواتین کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ بھی دریافت فرمایا کہ عشاء کی نماز جو پڑھتے ہیں تو ابتدائی 4 رکعتوں کے سنت نہ ہونے کے کیا دلائل ہیں؟ سنت کے ہونے کے دلائل پوچھنے ہیں یا نہ ہونے؟ اس لیے کہ جو انکار کرتا ہے نا اس میں بڑی جان ہوتی ہے، منکر جو ہوتا ہے مسئلہ اس کا ہوتا ہے، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ انکار کرنے والا اس کی پرسنالٹی دیکھ کے بات کرنی چاہیے، اور اس بات کرنے والا، ہاں کرنے والا، اس کی پرسنالٹی اس کے نظریے پہ کوئی اتنا خاص اثر نہیں ڈالتی۔ تو آپ نے فرمایا سنت نہ ہونے کے کیا دلائل ہیں؟ کیا کسی حنفی مجتہد نے ایسے کہا ہے؟ بھائی اس پہ ایک مرتبہ ہم نے بہت کتابوں کو دیکھا، ہمیں کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ آیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے 4 سنتیں ادا کی، ہمیں تو ملی سچی بات۔
فقہا نے اسے لکھا ہے۔ اب فقہا کا لکھنا کہ 4 سنتیں عشاء سے پہلے غیر موقدہ ہیں، اور دوسری طرف حدیث کا نہ ملنا، یہ چیز ایک عرصے تک رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معارف السنن پڑھنے کی توفیق ہوئی، تو معارف السنن میں حضرت نے اس پہ بحث کی ہے، اور بڑی خوشی ہوئی حضرت رحمۃ اللہ کے جملہ پڑھ کے کہ ان کا مجھے کوئی حدیث اس میں نہیں ملی۔ پھر انہوں نے سنن سعید ابن منصور کا حوالہ دیا کہ وہاں یہ حدیث آئی ہے۔ فرمایا میں نے سنن سعید ابن منصور کو دیکھا، مجھے تو روایت نہیں ملی۔ پھر قاسم بن قتل وغا کا ذکر آیا، بہت بڑے حنفی فقیہ تھے رحمہ اللہ، قریب تھا کہ اجتہاد تک پہنچ جاتے، بہت علم دیا تھا، تو پاکستان میں وہ کتاب ملتی نہیں تھی۔ تو انہوں نے حضرت ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ کو حیدرآباد دکن میں لکھا کہ حضرت آپ کے پاس قلمی نسخہ ہے، اس میں مجھے دیکھ کے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں اس کی فوٹوگراف بھیجوں گا۔ اس زمانے میں کیمرے سے تصویر کھینچ کے پھر ڈاک کے ذریعے بھیجا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھ کے حضرت بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے جو بھیجا اس میں بھی نہیں ملی۔ تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث کہیں نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ جو کتابیں بغداد میں مسلمانوں کی جل گئی تھیں، وہاں کہیں یہ کتاب کوئی جل گئی ہو ایسی، اس میں یہ روایت موجود۔ اور قرینِ قیاس ہے بھی، وجہ اس کی یہ ہے کہ عبادات اور ان معاملات میں ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ بڑے بڑے لوگ لکھتے رہیں کہ عشاء میں 4 سنن ہیں غیر موقدہ، اور پھر جمع غفیر لکھتا رہے۔ کوئی نہ کوئی چیز ان کے پاس ہوگی، مگر ابھی تک ہمیں کوئی چیز کی نہیں ملی۔ ایک سوال یہ فرمایا ہے کہ کیا گھر میں تراویح 4 رکعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہے۔ 4 رکعتیں کیا 8 رکعتیں بھی ایک سلام سے پڑھی جا سکتی ہیں، 8 سے زیادہ مکروہ۔ اللہ اکبر کہا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو گئے، پھر 2 رکعتیں مزید شامل کی، 4 ہو گئیں، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو گئے، پھر 2 رکعتیں پڑھ لیں، 6 ہو گئیں، پھر 2 رکعتیں اسی طرح پڑھیں، 8 ہو گئیں، اور 8 کے بعد 1 مرتبہ سلام پھیرتی۔ ہو سکتا ہے کبیری دیکھیے حنفی فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، 8 سے زیادہ کو مکروہ قرار دیا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں 8 رکعتوں کا پڑھنا آیا بھی، تراویح میں نہیں، ان چیزوں میں نہیں، ایک اور جگہ کچھ آیا ہے، اس سے حنفی فقہا نے اس کو پیش نظر رکھا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ اور سوالات کی ریکارڈنگ ہو جائے گی، ظہر کا وقت ہو رہا ہے۔